السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر، انا انزلناه في ليلة مباركة، انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: رجب شهر اللہ، شعبان شہری، رمضان شہری امتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسوله النبی الامین الکریم المبین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عادت و اطوار کے مطابق ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزت میں ہم اور آپ مل کر درود پاک کی نعت شامل کریں اور باواز زبان پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حسن برکت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور رسول اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا دو شعر ہے، سماعت کیجیے اور رجب کے مہینے کو سامنے رکھیے۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ غریبی محمد، غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ یہ ٹوٹی چٹائی، کہہ دو ابو جہل عتبہ لہب سے، ہو ہمت تو آ کر نپٹ لے عمر سے۔ اسلام کے جو کٹر دشمن تھے ابو جہل، عتبہ، لہب، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے، لیکن میرے سرکار نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ مولا ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ہدایت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی ہدایت انہیں ملی، اسلام کے راستے پر جب گامزن ہوئے، جب اسلام کے راستے پر جب چلنے لگے، تو حضرت عمر فاروق جس راستے سے گزرتے تھے تو شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام ابھی لائے بھی نہیں تھے کہ مکہ کے سرزمین پر اذانیں نہیں ہوا کرتی تھیں، نمازیں ہوتی تھی لیکن چھپ چھپ کے ہوتی تھی، اذانیں ہوا کرتی چھپ چھپ کے ہوا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا ہے، مکہ کے سرزمین سے، مکہ کے پہاڑوں سے یہی آواز آئی، حضرت عمر فاروق آج اسلام لا چکے ہیں، آج کے بعد سے جو ہے اذان چھپ کے نہیں دی جائے گی، نمازیں جو ہے چپکے چپکے نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آج حضرت عمر فاروق اسلام لائے ہیں تو آذان بھی کھلے عام پڑھی کی جائے گی اور نمازیں بھی کھلے عام کی جائے گی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، اس کے بارے میں شعر کہتا ہے، سماعت فرمائیں۔ کہہ دو ابو جہل اتبا لہب سے وہ ہمت آ کر نپٹ لے عمر سے، ارے کہہ دو ابو جہل اتبا لہب سے وہ ہمت آ کر نپٹ لے عمر سے، کھلے عام آذان ارے ہوگی نماز عمر کا ہے اعلان، کیا دیکھتا ہے ارے کھلے عام آذان ارے ہوگی نماز عمر کا ہے اعلان، کیا دیکھتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی۔ حضرات، میں نے ابھی جو ہے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ رجب شہر اللہ، شعبان الشہری، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو بیت المقدس کے سرزمین پر ایک خاتون رہا کرتی تھی، بیت المقدس کے سرزمین پر ایک خاتون رہا کرتی تھی، روزانہ رجب کے مہینے کے اندر روزانہ 12,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتی تھی، سورہ اخلاص پڑھا کرتی، 12,000 مرتبہ روزانہ رجب کے مہینے میں پڑھا کرتی تھی۔ اور وہ خاتون جو ہے بیت المقدس کے سرزمین پر رہا کرتی، زندگی گزارا کرتی تھی، اور وہ روزانہ اس کا معمول تھا کہ 12,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور وہ روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب بیمار پڑ گئی، اپنے بیٹے سے فرمایا، اور ساتھ یہ کہ 12,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتی تھی، ساتھ ساتھ یہ کہ وہ عمدہ کپڑا نہیں پہنا کرتی تھی، پرانا کپڑا پہنا کرتی تھی، پھٹا پرانا کپڑا پہن کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اور جو انسان جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دے تو پروردگار اسی کا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ خاتون جو ہے مکہ میں بیت المقدس کے سرزمین پر رہا کرتی تھی، اور 12,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتی تھی، اور پھٹے پرانا کپڑا پہنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ بیمار ہوتی ہے، کہتی ہے، بیٹا اب تو میں بیمار ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری روح اس بیماری میں نکل جائے اور میری روح پرواز کر جائے، میری موت ہو جائے، میری انتقال ہو جائے، تو بیٹا ایک بات بھی یاد رکھنا کہ جب میری موت ہو جائے تو اسی پرانے کپڑے کے اندر جو ہے مجھے دفن کر دینا، کوئی نیا کپڑا میرے لیے انتظام نہ کرنا۔ بیٹا نے جو ہے جب ماں انتقال یہ کہہ کر جو ہے ماں انتقال کر جاتی ہے، اور بیٹا یہی سوچتا ہے کہ ماں نے جو ہے دنیا میں اتنی دولت کو چھوڑا ہے، اتنی ثروت کو چھوڑا ہے، اتنی جائیداد کو چھوڑا ہے، تو میں اپنی ماں کو جو ہے پھٹے پرانے کپڑے میں کیسے جو ہے اس کو دفن کر دوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنی ماں کو جو ہے پرانے کپڑے میں دفن نہیں کر سکتا، اسے پھٹے پرانے کپڑے میں جو ہے اسے دفن نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماں کے لیے جو ہے اچھا کپڑا انتظام کیا جائے، اس کے کفن کے لیے جو ہے اچھا کپڑا دیا جائے۔ چنانچہ جو ہے وہ نوجوان جو ہے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا ہے، جبکہ ماں نے وصیت کیا تھا، ماں کی بات کو ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ انسان، وہ بیٹا جو ہے اپنی ماں کی محبت میں جو ہے اپنی ماں کی ثروت کی جو ہے جو چھوڑی تھی، اس کے محبت کے اندر جو ہے وہ ماں کی جب محبت کے جو ہے اسے ممتا جو ہے اس کے دل میں جوش آتا ہے، تو وہ کہتی ہے میری ماں جو ہے پھٹے پرانے کپڑے میں مجھے دفن کرنے کے لیے کہی تھی، لیکن میں جو ہے ماں کی ثروت کو جو ہے دنیا میں دیکھ رہا ہوں، اس کی ثروت کو استعمال کر رہا ہوں، اس کی دولت کو استعمال کر رہا ہوں، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں کو پھٹے پرانے کپڑے میں جو ہے دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ نوجوان جو ہے بازار سے عمدہ قسم کا کفن خرید کر لاتا ہے، کپڑا خرید کر لاتا ہے، اور اس کو کفن بنایا جاتا ہے، کفن بنا کر جو ہے ماں کو پہنا دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے، ماں کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور ماں وہ نوجوان اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ جب رات کے وقت جو ہے اپنے بستر پر سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی ماں رو رہی ہے اور
कह रही बेटा मैंने तुझे वसीयत किया था कि तुम मुझे जो है फटे पुराने कपड़े में जो है मुझे दफन कर देना, कि मेरे आखिरी वक्त है, मेरे सांस निकलने का वक्त है, इसलिए बेटा कोई नया कपड़ा मुझे ना पहनाना, इसी जो है कपड़े के अंदर मुझे दफन कर देना। लेकिन बेटा तूने जो है मेरी उस वसीयत को नहीं माना और तूने नया कपड़ा जो है इंतजाम करके, नया कफन इंतजाम करके जो है तूने मुझे पहनाया है। लेकिन बेटा मैं तुझसे नाराज हूँ। इतना सुनना था। वो नौजवान बिस्तर पर लेटा हुआ है, रात जो है वह तारे गिन गिन कर जो है रात को काट रहा है। कभी बिस्तर से खड़े हो जा रहा है कि सुबह कब होगी, फिर उसके बाद बिस्तर पर सो जा रहा है कि सुबह कब होगी। उसके बाद वह नौजवान उठकर बैठ जाता है चारपाई पर कि सुबह कब होगी। गोया कि वह नौजवान जो है रात भर जो है इसी तरह दिन रात काटता रहता है, इसी तरह जो है रात गुजारता रहता है। सुबह के वक्त में जो है मुअज्जिन जो है मस्जिद के मनारों से आजान की आजान सदा देता है। अल्लाह अकबर की सदा जो है इस नौजवान के कान में जैसे पड़ती है। वह नौजवान जो है अपने घर से कुदार को उठाता है और मस्जिद पहुंचता है। मस्जिद पहुंचकर जो है वह वजू करता है। वजू करने के बाद जो है वह 2 रकात सुन्नत पढ़ता है। 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद जो है फजर की नमाज को अदा करता है। और जब नमाज को अदा कर लेता है वह नौजवान जो है मस्जिद से निकल कर जो है कब्रिस्तान के जानिब रवाना होता है। और जब कब्रिस्तान पहुंचता है अपनी माँ की कब्र को देखता है कि माँ की कब्र जो है उसी तरह सही सालिम है, ना किसी चूहे ने छेड़ा है और ना ही किसी कुत्ते ने छेड़ा है। माँ का कब्र जो है जिस तरह है उसी तरह भी किया हुआ है, जिस तरह छोड़ कर आया है उसी आलम में पाया है। और वह नौजवान जो है अपने कुदार को उठाता है, अपने फावड़े को उठाता है और कब्र से मिट्टी को हटाना चालू करता है। और मिट्टी को जब हटा लेता है, तख्ता को हटाता है, तो वह नौजवान जो है अपनी माँ की कब्र में झांकता है तो हैरान हो जाता है। वह नौजवान जो है देखता है कि हैरान परेशान हो जाता है कि मैंने कल जो है इसी वक्त में जो है माँ को जो है इसी कब्र में दफन किया है, लेकिन आज माँ की लाश नहीं मिल रही है। माँ की लाश कहाँ चली गई? रात भर जो है हालांकि किसी चूहे ने भी जो है मेरी माँ के कब्र को नहीं छेड़ा है, किसी कुत्ते ने भी जो है मेरी माँ के कब्र को नहीं खोदा है, तो मेरी माँ की लाश कहाँ चली गई? इतने में जो है गैब से निदा आती है, ऐ नौजवान क्या तुझे मालूम नहीं है कि जो बंदी जो है और जो बंदा जो है रजब के महीने में, शाबान के महीने में, रमजान मुबारक के महीने में, किसी भी महीने में जो है अगर मेरी इबादत करता है तो मेरी जो है मेरे इज्जत और जलाल की कसम है मैं उस इंसान को जो है उसके कब्र में जो है तने तना नहीं छोड़ता हूँ। और जो इंसान मेरी इबादत किया है मैं उसे कब्र में नहीं छोड़ता हूँ। तेरी माँ जो है रजब के महीने में जो है मेरी इबादत की है, शाबान में मेरी इबादत की है, रमजान में मेरी इबादत की है, पूरे साल जो है ये तेरी माँ जो है मेरी इबादत में जो है जिंदगी को काट दी है, तो मेरी इज्जत जो है ये गवारा नहीं किया कि मैं तेरी माँ को जो है कब्र में तना छोड़ दूं। इसलिए मैंने जो है तेरी माँ को कब्र में नहीं छोड़ा बल्कि अपने पास बुलाया और पास बुलाकर उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दिया। मैंने जो है वो तेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दिया। ऐ मुसलमानों जरा गौर करें, जो बंदी जो है रमजान मुबारक हो या किसी भी महीने में जो है अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह की रियाजत करती है, तो परवरदिगार आलम जो है उस इंसान को कब्र में यूं ही नहीं छोड़ देते हैं, अकेला नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन दुनिया का हर इंसान, हर कानून जो है यही कहती है कि इंसान दुनिया में जो है अकेला आया है, अकेला दुनिया से जाएगा, कब्र में भी जो है अकेला ही हिसाब व किताब देना है। लेकिन ऐ मुसलमानों, लेकिन अगर आपने जो है अच्छे अमाल किए हैं, अगर आपने नेकी की है तो सुन लीजिए अल्लाह का फरमान है कि जो अल्लाह की इताअत करेगा तो रब जो है उसे कब्र में जो है तने तना नहीं छोड़ेगा, उसे अपने पास बुला लेगा, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। इसलिए इंसानों को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह की रियासत करनी चाहिए। ये इंसान ये ना समझे कि रमज़ान मुबारक का महीना आया है, इसी महीने में जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत कर ली जाए और दीगर महीनों में अल्लाह की इबादत ना की जाए। नहीं मुसलमानों, जिस महीने में भी जो है रब को पुकारे आप, वह रब जो है लब्बैक कहता है। अगर आप जो है उसके जानिब जो है एक बित्ता बढ़ते हैं तो मेरा रब जो है आपके जानिब एक डेग बढ़ाता है। अगर आप रब्बुल आलमीन के बारगाह की तरफ जो है चल कर जाते हैं, अल्लाह की रहमत जो है आपके जानिब जो है वह दौड़ कर पहुँचती है, दौड़ कर पहुँचती है। इसलिए इंसानों को अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह की इबादत करना सीखे भी।
کس طرح اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی ریاضت کس طرح کی جائے، اس کو سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان عورت مرد سبھی کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان یوں ہی دنیا سے چلا جائے، اسے نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو، اس انسان کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو کہ کس طرح پاک کیا جائے، کس طرح انسان کو جو ہے پاکی حاصل کرنی چاہیے، اگر وہ معلوم نہ ہو اور وہ انسان دنیا سے یوں ہی چلا جائے تو اس کا عذاب جو ہے وہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے۔ جس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، جس کے جسم سے جو ہے روح کا جو ہے انکاس ہو گیا ہے، نکل چکی ہے، وہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے۔ آپ محسوس کریں یا نہ کریں، آپ کے جسم میں روح جب تک ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی تو اس دن آپ جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو ہے دنیا میں ناپاکی رہنے کا کیا مطلب ہے، دنیا میں جو ہے ناپاکی جو میں رہا اس کا کیا سزا ہے، میں نے اللہ کی عبادت نہ کیا اس کا سزا کیا ہے، آپ کو آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کی عبادت جو ہے، اللہ کی ریاضت کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت ہر حال میں کرنی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اب میں بیمار ہو چکا ہوں، میں اللہ کی عبادت نہ کروں تو کیا ہوگا، اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ نہیں اے مسلمانوں، اگر آپ کے پاس جو ہے اگر چلنے کی طاقت نہیں ہے تو رب فرماتا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز کو ادا کر لیجئے، لیکن نماز کو ادا کیجئے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ لیٹ کر نماز ادا کیجئے، لیکن نماز کو ادا کیجئے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے کے عالم میں وہ انسان کسی لکڑی کا سہارا لے لے، کیا لے لے؟ کوئی انسان لکڑی کا سہارا لے لے، اور اس ٹائم میں وہ انسان ڈوبنے والا بھی ہے، کیا ہے؟ وہ پانی میں ڈوبنے والا بھی ہے، لیکن لکڑی کا سہارا اس نے لے لیا ہے، لکڑی کا سہارے پر وہ انسان جو ہے پانی کے اندر موجود ہے، تو رب فرماتا ہے کہ اس انسان کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ وہ انسان اگر رکوع نہیں کر سکتا ہے کوئی دقت نہیں ہے، قیام نہیں کر سکتا ہے کوئی دقت نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن وہ انسان اشارے سے نماز پڑھے۔ لیکن مسلمانوں غور کرو، کیا وہ انسان بیمار ہے؟ آپ ہرگز کہیں گے وہ انسان بیمار نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے کے کگار پر ہے، وہ انسان مرنے کے کگار پر ہے، لیکن وہ انسان کے اوپر جو ہے نماز کو فرض کیا ہے کہ نماز کا وقت آیا ہے تو وہ انسان نماز کو ادا کرے۔ اس لیے اے مسلمانوں، جو انسان ڈوبنے کی کگار پر ہے، اسے سہارا مل گیا ہے، ڈوبا نہیں جا سکتا ہے، تو وہ انسان کے اوپر نماز ہے۔ تو ہم مسلمان تو صحیح سالم ہے، تندرست ہے، تو ہم مسلمان کے اوپر نماز فرض کیوں نہیں ہے؟ ہم مسلمان کے اوپر نماز فرض کیوں نہیں ہے؟ ہم مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے۔ آپ بہانہ کریں کہ فلاں چیز ہو گیا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمانوں آپ ہم سے بہانہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے چھپا سکتے ہیں۔ جو رب العالمین دنیا میں آپ کو بھیجا ہے آپ اس سے چھپا نہیں سکتے ہیں، آپ اس سے جو ہے بری نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ سوچیں گے کل رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ کر جو ہے میں حساب آسانی سے دے دوں گا، لیکن اے مسلمانوں، جس زبان سے آپ بولتے ہیں، جس زبان سے آپ جھوٹے الفاظ کو ادا کر لیتے ہیں، اس زبان کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت مہر لگا دے گا، اس زبان کو بند فرما دے گا، اس منہ کو بند فرما دے گا، اور آپ کے ہاتھ اور آپ کے اعضاء جو ہے، آپ کے جسم جو ہے، آپ کے بال جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حساب دینے لگیں گے۔ اے مسلمانوں، اس وقت آپ کا احسان کیا ہوگا؟ اس کا آپ کو جو ہے اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج رب العالمین کے بارگاہ میں آیا ہوں، حساب ہمیں کو دینا ہے، کسی دوسرے انسان کو حساب نہیں دینا ہے۔ اسی لیے آپ نماز کو سیکھیے۔ لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے اندر بھی جو ہے جو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امتی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی انسان کو نماز پڑھنے میں بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیگر جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ مسجد بالکل کھچا کھچ بھری رہتی ہے، بالکل کھچا کھچ بھری رہتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں، ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہ 5 ٹائم اللہ رب العزت کی جو ہے یاد بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسے پکار بھی نہیں سکتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جس رب کا ہم کھاتے ہیں اس رب کا گانا بھی گانا ہے ہمیں،
اس رب کا گیت گانا بھی ہے، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کا گانا بھی گانا ہے، اس رب کا کھانا بھی ہے۔ اسی لیے نماز آپ کو نہیں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ سیکھیے، اور نہیں تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک ملک بستی تھی، وہاں پہ لوگوں نے مسجد آرام سے بنا لیا، کوئی دقت نہیں، بنا لیا اور بڑکا سا تالا لا کے اس میں لٹکا دیا ایسے کہ ہمرو گاؤں میں مسجد ہے، بس وہ بنا کر مسجد تالا لٹکا دیا ہے اور سب کو خالی ڈھنڈرائی پڑتا ہے۔